ختم ہو چکی ہے, کل بہت بڑی ریلی بھی تھی, کوئی آپ کو کہیں پر کچھ نہیں کہہ رہا, یہ کسی ڈیل کا شاخسانہ ہے یا تحریک انصاف کی استقامت اور چیز سمجھتے ہیں آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. پاکستان کے تحریک انصاف کے جتنے ساتھی تھے ان پہ متعدد ایف آئی آرز مختلف جگہوں پہ ہوئیں. میرے پاس نہ سلیمانی ٹوپی ہے نہ جادو کی چھڑی ہے. میں نے جو ٹرانزٹ بیل لی ہے, اور میں مشکور ہوں چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کا, مجھے مختلف عدالتوں میں حاضر ہونا پڑے گا کہ ایک وقت تقریباً 8 شہروں میں ایک ٹائم پہ مجھ پہ جو ایف آئی آرز ہوئی ہیں, تو میرے پاس یا اڑن تشتری بھی ہوتی تو ہر جگہوں پہ, یا سلیمانی ٹوپی بھی ہوتی, میں ہر جگہ پہنچ نہیں سکتا تھا. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ بوگس ایف آئی آرز کی کیا نوعیت ہے. کسی قسم کی اس پہ نوعیت ہے ہی نہیں. اور ہمارے سب ورکرز کے اوپر جو یہ بوگس ایف آئی آرز بنی ہیں, وہ اس چیز کی علامت ہے کہ سب سمجھتے تھے, لوگ سمجھتے تھے کہ ان کو دیوار کے ساتھ لگائیں گے, یہ ٹوٹ جائیں گے. پر یہ پاکستان تحریک انصاف ہے. ہم لوگ اپنے لیڈر اور اپنے قائد عمران خان صاحب کے نظریے پہ بلیو کرتے ہیں. ہم لوگوں کا یقین ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, ایاک نعبد و ایاک نستعین, یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. ہم لوگوں نے اپنے موقف پہ ہم لوگ ڈٹے رہے اور ڈٹے رہیں گے انشاءاللہ. جو کمشنر راولپنڈی نے, لیاقت علی چٹھا نے, جو کچا چٹا کھولا ہے, اور اس نے مطالبہ کیا ہے کہ میرے ساتھ چیف الیکشن کمشنر اور چیف جسٹس آف پاکستان کو بھی پھانسی دی جائے, تاکہ وہ, کیونکہ وہ اس میں ملوث تھے. سوال یہ ہے کہ اگر مطالبہ ہوتا ہے جسٹس دو جسٹس نے جنہوں نے ریزائن کیا ہے, کہا جاتا تھا اگر ان کی چوری کے ڈر سے انہوں نے استعفے دیے ہیں, اگر ان کی چوری کے ڈر سے استعفے دیے ہیں, جو کل کچا چٹا کھلا ہے, ان چیفز کو کیوں نہیں استعفیٰ دے دینا چاہیے, تاکہ اس ملک میں ان کے ہوتے ہوئے الیکشن شفاف نہیں ہوئی. اس الیکشن کی ریگنگ کی انکوائری کیسے شفاف ہو سکتی ہے؟ آپ کا بہت بہترین سوال ہے. میں اس کا جواب دے کے پھر چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گور صاحب سے بھی ریکویسٹ کروں گا, وہ بھی ایک ایمیننٹ لائر ہیں ملک کے. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ یہ سوال جن لوگوں کے بارے میں انہوں نے بات کی ہے وہ خود اس کا جواب دیں. ہماری صرف ڈیمانڈ ہے, ہم لوگ پاکستان تحریک انصاف آئین اور قانون پہ بلیو کرتی ہے. ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ایک انڈیپینڈنٹ انکوائری ہونی چاہیے, اور جو لوگوں کا نام جو اس پہ اکیوز ہوئے ہیں وہ اس انکوائری کا حصہ نہیں ہونا چاہیے, اور صاف شفاف انکوائری ہونا چاہیے. اور میں پھر ریپیٹ کروں گا کہ ایک انکوائری کے پیچھے رزلٹ ڈیلے نہیں ہونا چاہیے. فل فور آپ فارم 47 کے تحت جو اصلی کینڈیڈیٹس ہیں جنہوں نے جیتا ہے ان کو ونر ڈکلیئر کریں, اور اس کے بعد انکوائری ضرور کریں اور صاف شفاف انکوائری کریں. بیرسٹر گور صاحب, ایک سیکنڈ, بیرسٹر گور صاحب جی میں بات کر دیں. دیکھیں, میں نے جس طریقے سے میں نے اپنے پریس ٹاک میں بھی ذکر کیا کہ ہمارا انٹائر فوکس جو ہے نا وہ سیٹوں پر ہے, اور اس سے ہیں نئے پنڈورے باکس ہم نہیں کھول رہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں, تو پاکستان تحریک انصاف ہم بالکل چیف جسٹس کی ریزگنیشن کا مطالبہ نہیں کرتے, نہ ہم نے کیا ہے نہ ہم کر رہے ہیں. جو ایلیگیشن لگے ہیں کمشنر نے دیے ہیں, اس کے تناظر میں کہتے ہیں کہ ہماری موقف کی تائید ہوئی ہے, جو ہم کہتے ہیں کہ ہماری جیت کو کنورٹ کیا گیا ڈیفیٹ میں. اس کے سلسلے سے کوئی توجہ نہ ہٹائی جائے, اس کی انکوائری ہونی چاہیے. جو وہ ونر کینڈیڈیٹ کو ڈکلیئر کرتا ہے کہ یہ جیتا ہوا نہیں ہے, یہ ہارا ہوا ہے, اور ہارے ہوئے کو وہ جتوا رہا ہے اور صبح کے وقت کر رہے ہیں, ہم اس پہ فوکس کرنا چاہتے ہیں, اور یہی ہمارا لیے آپ نے بھی فرمایا کہ ہم مرکز میں اور صوبے میں حکومت بنا رہے ہیں, تھوڑی سی کنفیوژن کچھ کر دیں کہ کیا آپ فوری طور پہ آپ اپوزیشن میں بیٹھ رہے ہیں یا فوری طور پہ آپ مرکز میں آنا چاہ رہے ہیں, کیونکہ باقی جماعتیں بھی تھوڑا وہ یہ سوچ رہی ہے کہ کوئی اور ہی آ جائے, ہم نہ سکے اس سچویشن میں مرکز ہے یا اپوزیشن ہے. بہت کلیئر, میں نے اپنی پریس ٹاک جس وقت شروع کی تھی میں نے یہ بات کہی تھی, اور یہاں پہ ہمارے چیئرمین بھی ہیں, ہم سارے یہاں پہ ذمہ داران بیٹھے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف مرکز میں اور صوبوں میں انشاءاللہ تعالی حکومت بنانے جا رہی ہے. ہمارے پاس نمبرز ہیں اور ہم لوگ وہ نہیں, اس وقت نہیں ہے.
पंजाब में एमडब्ल्यूआर के साथ की हुकूमत कायम की जाएगी। अब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का नाम आ रहा है, ये सारे क्लैरिफाई करते हैं कि किसकी एक दो दिनों में डिसाइड कर मरकज और सूबों में हुकूमत बनाएंगे, किस हिसाब के साथ। ये सारे हमारे बड़े करीबी साथी हैं और इंशाअल्लाह ताला इनके साथ हम खुद अपने मामलात को डील कर रहे हैं और आपको एक दो दिन में सब क्लियर हो जाएगा। से आपने आयात की तलावत की और ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन का जिक्र भी करते हैं आप। आयात की तलावत के साथ आपने तहरीक एतमाद को आर्मी चीफ के साथ जोड़ा और आपके बानी कायदे DGISI का भी नाम लेते हैं। इस वक्त क्या जो कमिश्नर का प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसके पीछे नवाज शरीफ हैं, या फिर अगर आप हारे तो फिर कहेंगे कि मौजूदा आर्मी चीफ या ISI है, क्या उन्होंने खुद किया है नून लीग के साथ मिलकर, या अभी भी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की आशीर्वाद से इमरान खान को हराया गया और उन्होंने ये की है, किसकी वजह से? बड़ा अच्छा सवाल है आपका जनाब। आप ये पूछें, ये सवाल पूछेगा जी आप ज़रूर लियाकत चट्टा साहब से, क्योंकि उन्होंने ये चीज़ यहाँ की है। हमें ये मालूम है कि फॉर्म 45 हमारे पास मौजूद हैं, और दूसरी चीज़ ये है कि उन फॉर्म 45 के ऊपर हमारा फॉर्म 47 होना चाहिए। आपने मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की बात की है, हम लोग भी मुहिब वतन है। इमरान खान साहब ने बार बात की है कि फ़ौज भी मेरी, मुल्क भी मेरा, और मेरी जान भी पाक फ़ौज के हवाले और आर्म्ड फोर्सेस के। हम लोग अपने पाक फ़ौज, पाक फ़ज़ाइया, पाक आर्मी, जितने हमारे मुसल्लह अफ़वाज के साथी हैं उन सारों के लिए हमने हमेशा सपोर्ट किए, और हमारी मिलिट्री होगी, एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री होगी तो जोग्राफाई सरहदें मजबूत होती हैं। बहुत शुक्रिया। आखिरी क्वेश्चन कर लें। जो 16 को नोटिफिकेशन हुए थे ना, मैं कल इलेक्शन कमीशन गया था, 16 में 19 आपकी आवाज़ नहीं आ रही। आपके मैं माजरत चाहता हूँ, आपकी आवाज़ मुझे कम आई है। आपने ये पूछा है कि हम लोग कैसे कंटेस्ट करेंगे। राबिता हुआ है कि नहीं राबिता? तो बतौर कैंडिडेट हम वोट लेंगे लोगों से। हम लोग देखिए, सबसे पहली बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नंबर्स हमारे पूरे हैं। नंबर एक, हम लोग कंटेस्ट, जिस तरह कि मैं फिर दोहराऊंगा, पहले लोग पूछते थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारान किधर से आएंगे, पोलिंग एजेंट्स किधर से आएंगे। हमने प्रूव किया, रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म के साथ, इमरान खान साहब की गाइडेंस थी, हमने प्रूव किया। इसी तरह हाउस के अंदर किसके साथ राब्ते करने हैं, किन मेंबर्स के साथ करने हैं, इंशाअल्लाह ताला हमारी टीम मौजूद है। हमारे चीफ व्हिप यहाँ पे मौजूद हैं, चेयरमैन साहब हैं, बहसीत मैं खुद हूँ, रऊफ हसन साहब हैं, हमारे सारे टीम के मेंबर्स हैं, और वो हमारा काम है कि हम लोग कैसे हाउस के अंदर जाके अपनी मेजॉरिटी प्रूव करेंगे। बहुत शुक्रिया।